السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم ناظرین، انہی دو آیات کے تناظر میں مدرسہ عبیدیہ کراچی کی بنیاد کی وجہ آپ حضرات کے خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان وہ ذات ہے کہ جس نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنے کا طریقہ سکھایا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے علم حاصل کرنے والے کو اور پڑھنے والے کو سب سے بہتر قرار دیا، اس کے بعد پڑھانے والے کو بہتر قرار دیا۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے آخر وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی کوالٹی ہے اور کون سی وہ صفت ہے جو قرآن پڑھنے والے میں پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے بہترین قرار دیا۔ سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے، یہاں تک کہ قرآن سکھانے والے استاد سے بھی اس کو بہتر قرار دیا گیا۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اسی قرآن کی بدولت اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اسی طرح اپنے تخلیق کا مقصد اس کو معلوم ہوگا، اور اسی قرآن کی برکت سے اس کو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ، کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوگا، اور اسی قرآن پاک کے ذریعے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ ایک ایسی زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوگا جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ پاکیزہ زندگی، سکون والی زندگی اس کو معلوم ہوگا۔ اسی طرح یہی قرآن انسان کو سکھاتا ہے کہ اپنی مشکلات کیسے حل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہے، مالک ہے، اور یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قرآن پاک کیا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، مالک نہیں ہے۔ خود سورہ رحمان کی ابتدا میں ہم غور کریں کہ رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا۔ تو انسان کا خالق اور مالک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ تو فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ لیکن جب یہ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اپنی تخلیق کا مقصد وہ بھول جاتا ہے، تو اس کی بھی یاد دہانی کرائی کہ انسان افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا۔ تو ان دونوں آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے، یعنی سورہ رحمان کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ انسان بے مقصد اس دنیا میں نہیں آیا، بلکہ وہ مقصد کیا ہے کہ وہ آخرت کی کامیابی، کہ اس میں اشارہ ملتا ہے کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ تو انسان جب اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گا تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں کی کامیابی بھی اس نے حاصل کرنے جانا ہے، کیونکہ یہ اس دنیا میں انسان ایک وقت مقررہ کے لیے آیا ہے، عارضی زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے، اور اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے،
اصل کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ تو دنیا میں زندگی کیسے گزارے گا، اچھی زندگی، کامیاب زندگی کیسے گزارے گا، اس کے بارے میں بھی انسان کو علم قرآن پاک کے ذریعے ہوگا، اور آخرت کی کامیابی کیسے حاصل کرے گا اس کے لیے بھی ہمیں علم اسی قرآن پاک کے ذریعے ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ چونکہ انسان کی تخلیق کے مقصد کا علم اس قرآن پاک سے ہوگا، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کے علم کو حاصل کرنے والا سب سے افضل ہے، بہترین ہے۔ اور چونکہ اس کے حاصل کرنے کا جو بہترین وقت ہے وہ بچپن کا زمانہ ہے، چونکہ ذہن صاف ہوتا ہے، فراغت ہوتی ہے، تو اس زمانے میں قرآن پاک کو حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ اور چونکہ چھوٹی عمر میں، 4 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں دور دراز کا سفر کرنا ایک بچے کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، والدین کے لیے دور دراز کے علاقوں میں بچوں کو چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ جو معیاری مدارس ہے اس اورنگی کراچی کے ارد گرد جو معیاری مدارس ہے، ہم چونکہ مدرسہ عبیدیہ سیکٹر 33E/F میں واقع ہے، تو یہاں کے قرب و جوار میں کوئی ایسا معیاری مدرسہ نہیں ہے کہ جہاں پہ قرآن پاک کی معیاری تعلیم دی جائے۔ دارالعلوم کراچی ہے، اس کے علاوہ جامعہ فاروقیہ ہے، اسی طرح دارالعلوم محمدیہ ہے، یہ سارے ادارے دور ہے، وہاں ہر بچہ جا نہیں سکتا، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، آنے جانے کا خرچے کا مسئلہ ہے۔ تو اسی وجہ سے مدرسہ عبیدیہ کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، اس کا جو مرکز ہے وہ سیکٹر 33F میں اس لیے اس کو بنایا گیا ہے کہ سیکٹر 33F اور E اور اسی طرح 32 جو علاقہ ہے، یہاں کے بچے آسانی سے قرآن پاک کی معیاری تعلیم حاصل کریں۔ اسی طرح مدرسہ عبیدیہ کے جو مستقبل کے پلاننگ ہے اور مستقبل کے جو اہداف ہے، اس میں کورنگی ہو یا پاکستان کے ایسے دور دراز کے دیہاتوں میں جہاں قرآن پاک کے معیاری تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے، بلکہ معیاری کیا بالکل وہاں کسی قسم کے قرآن پاک کی تعلیم کا انتظام نہیں ہے، ایسے علاقوں میں پہنچ کر قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا یہ مدرسہ عبیدیہ کے اہداف میں سے ہے۔ اور الحمدللہ مدرسہ عبیدیہ کراچی اپنے اہداف میں کامیاب ہو رہا ہے اور کافی کامیابی سے اپنے اہداف کی تکمیل کے سفر کو جاری رکھا ہوا ہے۔ 2 سال پہلے سیکٹر 33F کے ایک چھوٹے سے گھر میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، اور مدرسے کی جو موجودہ عمارت ہے وہ طلباء کے کثرت سے آمد کی وجہ سے ناکافی ہے۔ اسی طرح مدرسہ عبیدیہ کراچی کے زیر انتظام کورنگی کے علاقے میں گھروں میں بھی مکاتب قائم کیا گیا ہے۔ بچیوں کے تعلیم کے لیے 2 گھروں میں معلمات کا انتظام کیا گیا ہے، اور الحمدللہ 60-70 کے قریب بچیاں وہاں قرآن پاک کے علم حاصل کر رہی ہے۔ اسی طرح مدرسہ عبیدیہ کے زیر انتظام سیکٹر 33F میں بھی ظہر کے بعد 2 گھنٹوں کے لیے مکتب کا انتظام کیا گیا ہے۔ ایسے بچے قرآن پاک کے علم حاصل کریں گے جو اسکول جاتے ہیں ظہر کے بعد 2 سے 4 بجے تک کے لیے۔ اسی طرح پورے دن کی بھی ترتیب ہے کہ جو بچے صبح 8 سے شام 5 بجے تک مدرسہ عبیدیہ کراچی میں پڑھیں گے تو ان کے لیے قرآن پاک کے تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے، اسی ترتیب سے الحمدللہ پاکستان کے پنجاب کے علاقہ ضلع رحیم یار خان میں ایک مکتب کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس مکتب میں بھی اسی ترتیب سے تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح اہلیان لیاقت پور کے شدید اصرار پر وہاں مزید مکاتب قائم کرنے کا ارادہ ہے۔ تو اسی مقصد کے تحت اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی کہ یہاں ہر علاقے میں ایسے مکاتب قائم کیے جائے کہ وہاں کے چھوٹے بچے بسہولت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکیں، اور اس کے بعد جب وہ قرآن پاک کے حفظ کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مڈل یا میٹرک تک کی تعلیم بھی دی جائے گی،
उसके बाद बच्चे के लिए आसानी से किसी भी बड़े जामिया की तरफ सफ़र करना आसान भी हो जाएगा, वालिदैन के लिए बच्चे को छोड़ना भी आसान भी हो जाएगा। तो इसी मकसद के तहत और इसी हदफ को लेकर मदरसा उबैदिया अपने मंजिल की तरफ सफ़र कर रहा है कि बच्चे अपने इलाके में रहते हुए कुरान पाक के इल्म हासिल करें। और इसी मकसद के तहत मदरसा उबैदिया एक जगह में नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा उबैदिया कराची के नाम से इस वक्त कोरंगी में 3 जगहों में काम हो रहा है और ज़िला रहीम यार ख़ान में भी एक जगह कायम हो रहा है। अल्लाह ने हमें तौफीक दी और भी हम मकातिब का क़याम करेंगे ताकि वहाँ पे बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ व नाज़रे के साथ साथ मैट्रिक की तालीम भी हासिल करें। उसके बाद उनके लिए मज़ीद अहदाफ है और मज़ीद तरतीब है। अभी बात बहुत लंबी हो रही है, इंशाअल्लाह अगले क्लिप में कि मदरसा उबैदिया में किस तरीके से बच्चों को तालीम दी जाती है और किस उम्र के बच्चे को तालीम दी जाती है और उनको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद उनके लिए मुस्तक़बिल बेहतर से बेहतर मुस्तक़बिल के लिए मदरसा उबैदिया कराची के क्या सोचें हैं, क्या फ़िक्रें हैं, वो सारी बातें इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आप हज़रात की खिदमत में पेश की जाएगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि ये मदरसा उबैदिया कराची के इंतज़ामिया में हमारे मोहतरम डॉक्टर महमूद साहब भी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और काफ़ी मेहनत से इस मदरसे के लिए उन्होंने दूर दराज का सफ़र भी किया है। ख़ुद ज़िला रहीम यार ख़ान के लियाकतपुर में भी उन्होंने सफ़र किया और मकतब का उन्होंने मुआयना किया। तो डॉक्टर साहब भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा हर तरह से ताउन करते हैं और हमारे मदरसे की निगरानी करते हैं। यूँ समझ लें कि ये मदरसा डॉक्टर साहब की ज़ेर निगरानी है। तो आप सब हज़रात से गुजारिश है कि इस मदरसे का विज़िट करें, देखें और किस तरीके से मेहनत से छोटे बच्चों को यहाँ तालीम दी जाती है और हम किस अंदाज से छोटे छोटे बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ दीगर जो इस्लामी तालीमात वो हासिल कर रहे हैं। इस हवाले से आप ज़रा से गुजारिश है कि वो हमारे मदरसे का विज़िट भी करें और इसी तरह आप ज़रा से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।